أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے والمحسنات من النساء اللاتي إلا ما ملكت أيمانكم. یہ بات چل رہی تھی کہ جن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جو محرم ہیں، ان سے پچھلی تفصیل آئی تھی کہ جو محرمات ہیں، تو اب وہ ہے کہ والمحسنات، وہ اس عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جس کا خامد موجود ہو، یعنی خامدوں والیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ باندی کہ جس کے تمہارے ہاتھ مالک بن جائیں، یعنی اس باندی سے نکاح کر سکتے ہیں چاہے وہ خامد والی بھی ہو. اس کی شکل تفسیر میں لکھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے دار الحرب کسی کافروں کے ملک پر حملہ کیا اور وہاں سے جیسے جنگ میں عورتوں کو باندیاں بنا لیتے ہیں، وہاں سے کچھ عورتیں باندیاں بنائیں. اب ان کے خامد موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان سے نکاح جائز ہے عدت گزارنے کے بعد، یعنی عدت جب گزر جائے تو اس کے بعد. اور جو باندی کی عدت 1 مہینہ ہوتی ہے، تو یعنی عام آزاد عورت ہے، اس کی 3 مہینے یعنی 3 حیض گزر جائیں تو اس کی عدت ہے، اور باندی کی عدت 1 حیض یعنی 1 مہینہ گزر جائے. تو 1 مہینہ گزر جائے اس کو گرفتار کیے ہوئے، چاہے اس کا خامد موجود بھی ہو، چونکہ اب اس کے واپسی جانے کی کوئی شکل نہیں، تو عدت گزار کے باندی سے نکاح کر سکتے ہیں. البتہ آزاد عورت خامد والی اس سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا خامد یا تو وفات پا جائے اور یا اس کو طلاق دے دے، اور پھر عدت گزارنے کے بعد پھر اس عورت سے نکاح جائز. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم پر. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے ان عورتوں کے علاوہ باقی جتنی بھی عورتیں ہیں، یعنی پیچھے جو محرمات گزری تھی بے ان سب سے نکاح جائز نہیں، اور اس طرح خامدوں والی سے جائز نہیں. اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح کی 4 شرائط ہیں. پہلی شرط ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کو یعنی حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے. مراد یہ ہے کہ مہر دیا جائے، مہر کے ذریعے سے. اور دوسری شرط یہ ہے محسنین، ان کو قید میں لانے کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے نکاح ہو، وقتی نکاح نہ، غیر مسافحین، مستی نکالنے کے لیے نہیں، یعنی عارضی نکاح نہیں جسے اہل تشیع متع کرتے ہیں وقتی نکاح کر کے. فرمایا ایسا نہیں چلے گا، بلکہ محسنین ہمیشہ کے لیے قید میں لانے کے لیے، مراد ہمیشہ کے لیے نکاح کی.
یہ دوسری بات ہے کہ کسی وجہ سے طلاق ہو جائے، لیکن نکاح کرتے وقت اس کو یہ نیت ضروری ہے کہ اس کو میں ہمیشہ کے لیے رکھوں گا۔ اگر یہ نیت کی کہ بھئی میں عارضی طور پر نکاح کر رہا ہوں تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ محسنین ہمیشہ کے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، بس جب تم نے ان عورتوں سے نفع اٹھا لیا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو دو ان کا مہر جو مقرر کیا ہے، یعنی عورتوں کا جو مہر طے شدہ ہے وہ مہر ان کو عطا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے جو آپس میں رضامندی کے بعد طے کر لو، یعنی مہر مقرر کرنے کے بعد، یعنی مہر مقرر ہو گیا اس کے بعد بھی پھر اس میں رد و بدل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر عورت یہ کہے جی یہ تو مہر تھوڑا دیا تھا، میں نے اور دیا جائے، اس میں دیا جا سکتا ہے۔ یہ خامد کہے جی آپ نے بہت زیادہ مہر مقرر کروا دیا تھا تو اس میں تھوڑی سی کمی ہونی چاہیے، تو وہ کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو شخص تم میں سے طاقت نہیں رکھتا نکاح کی، یعنی نکاح کی طاقت سے مراد یہ کہ مہر وغیرہ نہیں دے سکتا، آزاد عورت کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، تو اس کے لیے ہے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو شخص تم میں سے طاقت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے آزاد ایمان والی عورتوں سے، تو پھر وہ نکاح کر لے مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی ان باندیوں سے جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں۔ مراد یہ ہے کہ باندیوں سے مسلمان باندی سے نکاح کر سکتا ہے، یا اہل کتابیہ باندی ہو اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تمہارے بعض ہی میں سے ہیں۔ فانکحوہن باذن اہلہن، بس باندیوں سے نکاح کرو ان کے اہل کی اجازت سے۔ تو باندی سے نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی کسی کی باندی ہے تو اس سے درخواست کرے کہ میں آپ کی باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ وہ بندہ اس باندی کا نکاح کسی اور سے کر دے گا، تو جب اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا تو وہ اب باندی تو اس کی رہے گی، لیکن اس سے صحبت کرنا اس شخص کے لیے جائز نہیں جس کی باندی جو مالک ہے، صحبت وہی کرے گا جو جس سے نکاح ہوا ہے۔ البتہ جو نکاح میں مہر آئے گا وہ باندی کا مالک اس کو رکھ سکتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ باندی خدمت تو اس کی کرے گی اور رات اس کے پاس گزارے گی جس سے نکاح ہوا۔ تو یہ باندیوں کا طریقہ تھا۔ پھر فرمایا آتوہن اجورہن بالمعروف، تو باندیوں کو بھی مہر دو ان کا بھلے طریقے سے۔ محسنات غیر مصافحات، تو باندیوں سے بھی جو نکاح کرنا ہے ان کو قید میں لانے کے لیے، کہ مستی نکالنے کے لیے نہ ہو، یعنی جو باندیاں ہیں وہ قید میں آنے والی ہوں، مستی نکالنے والی نہ ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور چھپ کر شادی کرنے والی نہ ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ وقتی یہ چھپ کر پوشیدہ شادی کر لی تو یہ بھی جائز نہیں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، بس اگر تم ان کو قید میں لے آئے، یعنی باندیوں کو اپنی قید میں لے آئے، یعنی ان سے نکاح کر لیا۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بے حیائی کو آئیں، یعنی معاذ اللہ کوئی زنا کر لیں یا کوئی اور غلط حرکت کر لیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو آدھی سزا ہے اس عورت سے جو آزاد عورت کو سزا ملی تھی، یعنی جیسے یعنی جو آزاد عورت اگر زنا کر لے، شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، لیکن باندی اگر زنا کر لے تو اس کو 50 کوڑے ہیں۔ باندی اگر زنا کرے اس پر سنسار نہیں، بلکہ اس کو ہر حال میں 50 کوڑوں اس کی سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، یہ باندیوں سے نکاح کی اجازت اس لیے دی
یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے تکلیف میں پڑنے سے، تم میں سے جو تکلیف میں پڑنے سے ڈرتا ہے، یعنی آزاد عورت سے نکاح کر نہیں سکتا اور تکلیف میں پڑنے سے ڈرتا ہے بھی کہیں کوئی زنا نہ ہو جائے کوئی حرکت، تو اس لیے اللہ نے باندی سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ اگر فرمایا ان تصبروا، اگر تم صبر کر لو، یعنی باندیوں سے نکاح نہ کرو، صبر کر لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو یہاں پیچھے محرمات کا ذکر تھا ان عورتوں کا جن سے نکاح کسی حال میں نہیں کر سکتے، جیسے مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور رضائی یعنی ماں ہے، رضائی بہن ہے، یعنی رضائی سے مراد جو جس کو دودھ پیا ہے، اور اسی طرح بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اور اسی طرح بیٹے کی بیوی ہے، ساس ہے۔ تو پیچھے یہ بیک وقت دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہر ان دو عورتوں کو بیک وقت نکاح نہیں کر سکتے جو آپس میں یعنی ان کا خون کا رشتہ ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی کو بیک وقت نہیں رکھ سکتے، خالہ اور بھانجی کو بیک وقت ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے کہ وہ دونوں آپس میں سگی ہیں، ماں اور بیٹی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اور ایسے جن کے خامد موجود ہوں یعنی ان سے نکاح جائے گی۔ ہاں خامد فوت ہو جائے اور پھر وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزار لے، پھر اس سے نکاح ہوگا۔ اور اسی طرح یعنی خامد نے طلاق دے دی تو فوری نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ 3 مہینے جب گزر جائیں اس کے بعد اسے نکاح جائز ہے۔ تو آگے فرمایا کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے، لیکن اس کی 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے ایجاب و قبول ہو، یعنی جیسے آج کل یعنی مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، وہ یعنی اس دلہا سے کہتا ہے کہ فلاں کی بیٹی اتنے مہر میں آپ کے نکاح میں دی، آپ نے اس کو قبول کیا، تو وہ دلہا کہتے قبول کیا تو نکاح ہو جاتا ہے، یعنی ایجاب و قبول۔ البتہ اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں، گواہوں کا ہونا ضروری ہے، کوئی تیسرا نہ بھی کہلائے، وہ آپس میں کہہ دیں، خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں اتنے مہر میں قبول کیا، تو عورت کہتے میں نے آپ مجھے قبول ہے، تو یہ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ البتہ خطبہ پڑھنا مسنون ہے، تو اس لیے سنت طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی تیسرا بندہ خطبہ پڑھے اور پھر ایجاب و قبول کروائے، ان سے کہے بھی فلاں کی بیٹی آپ کے نکاح میں دی، تو کہے قبول ہے، تو یہ ایجاب و قبول پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مہر مقرر ہونا، مہر لازم ہے، چونکہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، ان کو مال کے ذریعے حاصل کرو، یعنی مہر مقرر کرو۔ خدا نہ خواستہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا ہو تو بعد میں بھی اس کو مقرر کیا جائے گا، دیکھا جائے اول تو بعد میں آپس میں طے کر لیں، لیکن اگر تنازع ہو رہا ہے بعد میں تو پھر دیکھا جائے گا بھی جس لڑکی کی شادی ہوئی ہے اس کی دوسری بہنوں کا، پھوپھیوں کا، خالوں کا کتنا مہر تھا، تو اتنا مہر اس خامند کو دینا پڑے گا، تو مہر لازم ہے، مہر دینا واجب ہے۔ تو ایجاب و قبول ہے پہلی شرط، دوسرا مہر مقرر کرنا، تیسرا گواہوں کی موجودگی، بلکہ حکم یہ ہے کہ بڑے مجمع میں نکاح کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح ولو بالدف، نکاح کو اعلانیہ کرو، چھپ کر نہ کرو، بلکہ اعلانیہ نکاح ہو، چاہے تمہیں دف بجانا پڑے۔ دف بجانا سنت نہیں ہے، دف نقارے کو کہتے تھے، بھئی ایک طرفہ اس میں آواز، آج کل تو جیسے لاؤڈ اسپیکر ہیں ان کی ضرورت ختم ہوگی، پہلے کہیں لوگوں کو جمع کیا جاتا تو دف بجایا جاتا تھا، نقارہ جسے کہتے ہیں، نقارہ بجایا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ اعلانیہ نکاح ہو چاہے دف بجانا پڑے،
لیکن اگر دف کی ضرورت نہیں ہے ویسے اطلاع کر دی جائے تو اس لیے حکم یہ ہے کہ مساجد میں نکاح ہو. مساجد میں چونکہ لوگوں کی آمد رفت رہتی ہے، مجمع رہتا ہے، تو اس لیے بڑے مجمع میں نکاح سنت ہے. تو سب سے پہلی شرط مہر مقرر کرنا، یعنی ایجاب و قبول ہو. دوسری شرط مہر مقرر کرنا، اور تیسری یعنی بڑے مجمع میں نکاح ہو، گواہوں کی موجودگی میں، یعنی گواہ موجود ہوں. گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے قید میں لانے کے لیے نکاح ہو. عارضی نکاح، وقتی نکاح جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر میں 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 2 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے. یہ دوسری بات ہے آپس میں نبھانا ہوا، کوئی مسئلہ بن گیا تو بعد میں طلاق ہو جائے. لیکن نکاح کرتے وقت یہ نیت کرنا اور یہ کہنا کہ بے وقتی ہے، مہینہ 2 مہینہ، سال 10 سال کے لیے، تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیشہ کی نیت نہ کی جائے. تو یہ 4 شرائط ہیں. ان 4 شرائط کے ہوتے ہوئے پھر نکاح ہوگا. دوسرا اب اس میں باندیوں کا مسئلہ آیا. 2 طرح کی باندیوں کا مسئلہ آیا. ایک تو یہ ہے کہ بھئی خامدوں والی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ باندیاں جو خامدوں والی ہوں، کوئی اپنے علاقے یعنی کسی علاقے پہ حملہ ہوا، مسلمانوں نے حملہ کیا، پھر وہاں سے عورتیں گرفتار ہوئیں، وہ باندیاں بنیں. چونکہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے باندیوں کا، تو اس لیے اس کے مسائل بھی، لیکن چونکہ پہلے یہ معاملات ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس لیے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی عورت گرفتار ہو کر آ گئی، چاہے وہ شادی شدہ تھی، اس کے خامد موجود ہے، لیکن یہاں آ کے اس کا نکاح ہو سکتا ہے عدت گزارنے کے بعد. چاہے خامد نے طلاق نہ بھی دی ہو، لیکن وہ خامد جو کہ کافر ہے اور یہ یہاں آ گئی، اب اس کا خامد سے تعلق ختم ہو گیا. اب عام حالات میں خامد کی موجودگی میں نکاح جائز نہیں. تو صرف ایک شکل یہ باندی والی شکل جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی شکل اگر خامد موجود ہے تو پھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. عام طور سے آج کل یہ جو یک طرفہ خلا ہوتا ہے، اس میں بھی بڑی سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عورت گھر میں آ کر بیٹھ گئی، تو اب کیا ہوا کہ خامد کو پتہ ہی نہیں ہے، عدالت چلے گی خلا لینے کے لیے. اب عدالت میں جو کہ ہمارا ہاں شریعت نظام ہے نہیں، انگریز کا نظام چلا آ رہا ہے. وہ شریعت کو تو دیکھتے نہیں، وہی اپنے قانون جو انگریز کا بنا ہوا اس کو چلاتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ عدالت گئی ہے تو جج کے لیے لازم ہے کہ اس کے خامد کو بلائے اور معقول عذر پوچھے بھی یہ عورت کیوں خلا لینا چاہتی ہے. لیکن جج آج کل ایسے سیٹھ بنے ہوتے ہیں، وہ صرف نوٹس بھیج دیتے ہیں. بن نوٹس کہاں بھیجا جائے؟ تو لڑکی والے غلط پتہ لکھوا دیتے ہیں، وہ کہیں اور ہی چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ کہتے ہیں جی وہ تو پہنچے ہی نہیں. تو وہ 1 نوٹس بھیجتا، 2 نوٹس، 3 نوٹس. اب وہ نوٹس کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں، خامد کو پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ جب 3 نوٹس پورے ہو جاتے ہیں، ادھر سے عدالت فیصلہ کر دیتی ہے بھی 3 نوٹس بھیجے تھے، خامد آیا نہیں، لہذا اس کو خلا کی سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. تو اس طرح طلاق نہیں ہوگی، چونکہ خامد کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ اللہ نے طلاق کا حق خامد کو دیا ہے. خلا کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو قاضی ہے، پہلے زمانے میں قاضی ہوتے تھے جو شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، کہ اگر عورت اس خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ عدالت میں جائے گی. تو خامد یعنی جو قاضی ہے دونوں کو بلائے گا اور پھر اسے پوچھے گا بھی تو کیوں نہیں رہنا چاہتی، عورت سے پوچھے گا. تو اگر معقول عذر ہو، مثال کے طور پر وہ ظلم کرتا ہے یا اس کو کھانے کے لیے نہیں دیتا کچھ بھی، 3 وجوہات ہیں جن سے عورت خلا لے سکتی ہے. ایک تو یہ کہ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو کھانا نہیں دیتا. تیسرا یہ ہے کہ اس کو رہائش نہیں دیتا، یعنی رہنے کے لیے مکان نہیں دیتا، کیونکہ یہ خامد کے ذمے ہیں کھانا اور رہائش، لباس وغیرہ، اس کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کو محبت، پیار محبت سے رکھنا. تو اگر یہ تینوں چیزیں نہیں دے رہا، اس پر ظلم و ستم کر رہا ہے، یا اس کو کھانا نہیں دے رہا یا اس کو رہائش نہیں دے رہا، تو اب قاضی اسے پوچھے گا ہاں بھی یہ
عذر ہیں، تو یہ دیتا یا نہیں دیتا؟ اگر وہ اقرار کر لیتا ہے جی میں اس کو رہائش بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا اور اس پر ظلم و ستم نہیں کروں گا، پیار محبت سے رکھوں گا، تو پھر قاضی اس عورت کو کھلا قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ بھیجے گا۔ تو دوسرے یہ کہ اگر عورت یعنی وہ کہتی ہے جی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو پھر اس کو 3 موقع دیے جائیں گے، تو اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو پھر یعنی قاضی اسے کہے گا بھی تو اس کو طلاق دے دے، یہ تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی۔ تو اگر وہ طلاق نہیں دیتا اور معقول عذر ہے، یعنی واقعی معقول عذر ہے، تو پھر وہ قاضی تنسیخ نکاح کر دے گا، نکاح کو منسوخ کر دے گا۔ لیکن خامند کی موجودگی میں یہ معاملہ ہو، خامند کی عدم موجودگی میں قاضی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے نکاح کو فسخ کر دے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اگر خامند کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ عورت خلا لے کے گھر آ جاتی ہے، تو اب اس کے لیے جب تک خامند کو پتہ نہ چلے، خامند طلاق نہ دے، تو دوسرے نکاح اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی تفصیلات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم اهد الناس والجان جميعا۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔